سب پہ نظر اندر کی خبر۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے قریبی بستیوں کو مسمار کرنے کے خلاف مختلف جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بحریہ ٹاؤن کے داخلی دروازے کو آگ لگا دی، درجنوں دکانیں اور دفاتر کے شیشے بھی توڑے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے A1 ٹی وی کے اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار زہیب زرداری۔ جی زرداری صاحب، بتائیے گا کہ کیا معاملات ہیں اور میڈیا پر اتنے بڑے واقعے کی خبر کیوں نہیں نشر ہوئی؟ ایمن دیکھیں تو نہ صرف یہ ایک واقعہ جو کل رونما ہوا ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے اسٹرگل جو ہے وہ تو کافی وقت سے چل رہی ہے۔ تو تب سے لے کر کل تک تو میڈیا ویسے ہی بحریہ ٹاؤن کے خلاف کوئی خبر نہیں چلاتا، تو کل کی خبریں اگر میڈیا پر نہیں آئی ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی ایڈورٹائزر ہوتا ہے وہی اسی سے ہمارا میڈیا چل رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ پچھلے کچھ سالوں میں بحریہ ٹاؤن نے ہی دیے ہیں، تو بحریہ ٹاؤن نے بالواسطہ یا بلا واسطہ چینلز کو خرید کر رکھ دیا ہے، ان کا ایئر ٹائم پرچیز کر لیا ہے۔ تو جہاں وہ اتنے کروڑوں کے اشتہارات جب دے رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر میڈیا وہاں پر آنکھیں بند کر لے گا اور اپنی زبان کو سی لے گا۔ تو بالکل یہی صورتحال یہاں ہمیں کل بھی نظر آئی، جبکہ چلیں اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف تھا، اس لیے چلیں آپ بحریہ ٹاؤن کا نام نہ چلائیں، آپ یہ بھی نہ چلائیں کہ وہاں وہ کوئی ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے، کچھ نہ چلائیں، لیکن کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ یہ ہزاروں لوگ M9 موٹر وے پر کیوں جمع ہوئے تھے۔ یہ تو میڈیا کو بتانا چاہیے کہ یہ ہزاروں لوگوں نے 6-7 گھنٹے تک موٹر وے کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان بھر سے آپ کا جو آمد و رفت کا سسٹم ہے وہ بند ہو چکا تھا۔ تو اتنی بڑی افراتفری میڈیا کچھ تو بتانا چاہیے، لیکن میرے خیال میں میڈیا کیونکہ ظاہر ہے وہ کہیں بکا ہوا ہے تو کہیں پھنسا ہوا ہے، تو اس صورتحال میں وہی بات سامنے آتی ہے کہ میڈیا خاموش ہے، کہیں پر میڈیا آزاد نہیں ہے اور کہیں پر پیسوں کی وجہ سے غلام بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ میڈیا جہاں خود کو بڑی دعوے داری کرتا ہے کہ وہ آزاد ہے یا وہ بہت کچھ باتیں بتا سکتا ہے، لیکن یہ کہ پوری دنیا نے دیکھا آج، کیونکہ میرے خیال میں اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کوئی ماس میڈیا کے اب اس کے محتاج رہے نہیں ہیں، آپ نہ الیکٹرانک میڈیا کے محتاج ہیں، اب نہ تو آپ پرنٹ میڈیا کے محتاج ہیں۔ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اب تمام چیزیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اتنی تیزی سے آ جاتی ہیں جتنی تیزی سے کوئی چینل بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو کل دھرنے کی شروعات سے لے کر آخر تک اور یہ جلاؤ گھیراؤ یہ سب کچھ جو ہوا وہ لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھا۔ تو میرے خیال میں اگر میڈیا نے کوریج نہ بھی کی ہے تو بھی وہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے اور لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے۔ زرداری صاحب، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ احتجاج تو پرامن تھا، لیکن پھر یہ مشتعل مظاہرین اور دروازوں کو آگ لگا دینا اور شیشوں کی توڑ پھوڑ کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ معاملہ کس طرح سے پیش آیا؟ دیکھیں شروع میں تو لوگ جب جمع ہو رہے تھے وہاں پر، اور یہ کوئی 20 دن پہلے اناؤنس تھا سندھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہ وہ 6 جون کو بحریہ ٹاؤن کا جو مین گیٹ ہے اس کے سامنے دھرنا دیں گے، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑے پیمانے پر کوئی سیکیورٹی کے انتظامات ہوں گے، وہاں پر پولیس رینجرز تعینات ہوگی، اور خود بحریہ ٹاؤن کی ایک بہت بڑی سیکیورٹی ہے، ان کا انٹرنل ایک سیکیورٹی سسٹم ہے، تو وہ ہم ایکٹیو نظر ہمیں آئے گا، تو وہ تو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ جتنی ویڈیوز ہیں جو توڑ پھوڑ والی، جو جلاؤ گھیراؤ والی، اس میں تو کہیں پر بھی آپ کو بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی، پولیس آپ کو وہاں پر نظر نہیں آ رہی، پولیس بعد میں آئی ہے جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا، آخر میں پولیس آئی ہے۔ اور پولیس تو زرداری صاحب، آپ بتائیے گا کہ جب پولیس آئی ہے تو پولیس نے انہیں نہیں روکا، اور اس طرح مظاہرین جب احتجاج کر رہے ہیں تو پولیس کا کام تھا انہیں روکنا، اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی اس طرح سے ان کی جانب سے رد عمل نہیں آیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں میں آپ کو چیز آپ مکس کر رہی ہیں نا، دو الگ الگ چیزیں، احتجاج ہونا ایک الگ چیز تھی اور جلاؤ گھیراؤ ایک الگ چیز ہے۔ جس وقت جلاؤ گھیراؤ ہو رہا تھا احتجاج اسی وقت بھی چل رہا تھا، جلسے میں خطاب اسی وقت لیڈران جو ہے وہ کر رہے تھے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب اناؤنس ہو چکا تھا کہ وہاں پر 6 جون کو دھرنا ہوگا تو پھر پولیس کو تعینات کیا جاتا ایکسٹرنل گیٹ پر، انٹرنل سیکیورٹی اس کی اپنی ہے بحریہ ٹاؤن کی، وہ نہیں تھی، اور کنٹینر جو لگائے گئے تھے، مزے کی بات یہ ہے کہ جو کنٹینر روڈ لگا کر جو بند کیا گیا تھا بحریہ ٹاؤن کا مین گیٹ، کنٹینر وہی تھے جو ان کے دفاتر بنے ہوئے جہاں پہ،
وہ تو لکڑی کے ہیں, وہ لوگوں نے توڑ دیے اور اندر چلے گئے. تو اتنی آسانی سے لوگ جو ویسے عام دنوں میں آپ کوئی بھی جائے, آپ بحیرہ ٹاؤن کے اندر نہیں جا سکتے, اتنا سخت سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے, لیکن کہاں گئی ان کی سیکورٹی؟ نہ بحیرہ ٹاؤن کی سیکورٹی تھی اس وقت, نہ پولیس کی سیکورٹی تھی اس وقت, کچھ نہیں تھا. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر شرپسندوں کو موقع ملے گا. شرپسندوں کو موقع سندھ حکومت نے خود دیا ہے. شرپسندوں کو موقع بحیرہ ٹاؤن انتظامیہ نے خود دیا, کیونکہ انہوں نے اپنی انٹرنل سیکورٹی بہتر نہیں کی تھی. اور جب اتنا بڑا موب ہو جس میں ہزاروں لوگ ہوں تو اس میں تو اس طرح کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. اور ان خدشات نے حقیقت میں وہ رخ اختیار کر لیا, اور لوگ, یہ پولیس بعد میں آئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 1 گھنٹے کے جلاؤ گھیراؤ کے بعد یہ پولیس. تو زرداری صاحب, جب لوگ اس طرح سے دروازے جلا رہے تھے اور آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ کنٹینرز کو خود ہی توڑ دیا گیا اور یہ سب, تو اس ٹائم پہ سیکیورٹی کے انتظامات, سیکیورٹی کہاں پر تھی؟ جو بحریہ ٹاؤن کی اصل سیکیورٹی ہے ان کے پاس, وہ کہاں پر موجود تھی؟ اسی چیزوں سے یہی بات تو میں کر گیا کہ جب آپ ان کی انٹرنل سیکیورٹی جو اتنی سخت ہے, اگر وہ غائب ہو تو پھر سوالات اور خدشات جنم لیتے ہیں کہ کیوں اتنا ایزی لیا بحیرہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے. بحیرہ ٹاؤن نے اس مظاہرے کو, اتنے بڑے احتجاج کو, جہاں پورا سندھ پلٹ آیا تھا, ہزاروں لاکھوں لوگ تھے, وہاں انہوں کو آپ نے اتنا آسان کیوں لے لیا کہ آپ نے جو ویسے معمول کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کو بھی ہٹا دیا تھا آپ نے. تو اس کا مطلب کہ آپ نے خود موقع دیا ہے کہ جلاؤ گھیرا ہو, تاکہ آپ کو مظلوم بننے کا موقع مل جائے, آپ کو دنیا کو دکھانے کا موقع مل جائے کہ یہ جو احتجاج کرنے والے تھے یہ پرامن نہیں تھے, پرتشدد تھے. تو یہ مکس اپ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. ورنہ وہاں پولیس کی 20 گاڑیاں تعینات ہو سکتی تھیں, وہاں پر اس کے بحیرہ ٹاؤن کے 500 جو سیکورٹی گارڈ ہیں وہ تعینات ہو سکتے تھے, بیریئرز لگائے جا سکتے تھے, لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا, صرف اس لیے کیونکہ بحیرہ ٹاؤن انتظامیہ چاہتی تھی کوئی ایسا معاملہ خراب ہو تاکہ ان کو ہمدردیاں ملیں اور دنیا پر اس طرح کی چیزیں. اور دیکھیں, جب جلاؤ گھیرا ہوتا تو پھر شاید 1-2 ٹی وی چینلز نے پھر خبریں چلانا شروع کی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن آپ سارا دن سوئے رہے کیونکہ آپ نے وہ کوئی کوریج نہیں دینی. وہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں, ایک گرمی میں اس طرح دھوپ میں لوگ روڈ پر بیٹھے ہوئے, آپ کا موٹر وے بند تھا. تو اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے پولیس کو اس پہ سندھ حکومت کو. اور میرے خیال میں اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. آج کل ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, سب کے چہرے نظر آ رہے ہیں, بہت سارے CC کیمرے لگے ہوئے ہیں بحریہ کے پاس. تو میرے خیال میں ان سب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر وہ نیت ہے. لیکن یہ کہ 3 FIR کاٹ دیں, آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو نامنیٹ کر دیا, وہی لیڈران تو اسٹیج پر کھڑے ہو کے اپیل کر رہے تھے لوگوں کو, مشتعل افراد کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جلاؤ گھیراؤ نہ کریں, یہاں تک کہ اسٹیج سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا. یہ کہا گیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں یہ پرتشدد کر رہے ہیں. زرداری صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے تو اس پر حکومت نے اب تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں, اس پر تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ میرے خیال میں یہ تھوڑا بہت جو جلاؤ گھیرا ہوا ہے وہ سندھ حکومت کی مرضی اور منشا بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ ملک ریاض اب تھوڑا آصف زرداری صاحب کے ہاتھوں سے نکل کر عمران خان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں. تو اس پر تھوڑا غصہ آ گیا ہے زرداری صاحب کو, تو میرے خیال میں ان کے تھوڑا کان کھینچنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو خیر اب ایکشن لے گی سندھ حکومت, کیونکہ اگر اس طرح کی چیز نہ ہوتی تو وہ پولیس وہاں ڈپلائی کی جا سکتی تھی, وہاں پر انتظامات کیے جا سکتے تھے. لیکن میرے خیال میں پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا جو کانٹریکٹ جو ملک ریاض کو ملا ہے وہ یہاں پر اس کو زرداری کی وجہ سے کچھ بھاری پڑ رہا ہے. بہت شکریہ زرداری صاحب آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.